بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین جہاں ہوتا ہے وہاں دل ملتا ہے، جہاں نہیں ہوتا وہاں دل ٹوٹتا ہے۔ بیوی کے ساتھ غصہ اور جھگڑا، بیوی کتنی بھی خوبصورت ہو شوہر کو اچھی نہیں لگتی، شوہر کتنا بھی خوبصورت ہو بیوی کو اچھا نہیں لگتا۔ اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ خوبصورت دونوں میں کسی کو بھی نہیں کہیں گے مگر اتنا پیار ہے آپس میں، سبحان اللہ۔ بیوی کہتی میرے شوہر جیسا شاید کسی کے پاس ہو، شوہر کہتا ہے میرے بیوی جیسی شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ ہمارے پاس کون سی ہے؟ جھگڑا، غصہ، نفرت۔ آپ سب لوگ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی میری بھی کچھ جوانی تو باقی ہی ہے۔ بال کی سفیدی کو دیکھ کر میری جوانی کو مت دیکھو۔ عشق بھرے جملے دل پر اس وقت تک اثر نہیں کرتے جب تک اندر عشق نہ ہو۔ کرائے کے عاشق معشوق بہت سارے بس اسٹاپ پر دکھتے ہیں، بیچ پر دکھتے ہیں، سمندر کے کنارے دکھتے ہیں، بسوں میں مل کر بیٹھے رہتے ہیں، دونوں جانتے ہیں یہ کرائے کے۔ جیسے ہم بس سے اتر جائیں گے ویسے ہم ایک دوسرے کے دل سے اتر جائیں گے۔ گھر والی تو ہماری ہے نا، یہ کوئی کرائے کے عاشق معشوق تو نہیں ہے، تو نکاح کے ذریعے ہم عاشق معشوق بنے۔ کیا تم نے قبول کر لیا اس کو؟ کہاں قبول کر لیا؟ اب پوچھو کیا ایسے ہی قبول کر لیا یا دیکھ کر لائے، ڈھونڈ کر لائے، بہت تلاش کر کے لائے، بہت چھانٹ کر لے کر آئے؟ تو چھانٹ کے ساتھ اب ڈانٹ کیوں شامل ہو گئی؟ تم اپنی پسند کی لائے تھے نا، تمہاری امی نے پسند کیا، تمہارے ابا نے پسند کیا، تم نے پسند کیا، تمہاری بہنوں نے پسند کیا، تو اب غصہ کس بات کا؟ پسند کی چیز لا کر گھر پہ کوئی غصہ کرتا ہے؟ کہ پسند کی چیز آتی ہے تو خوش ہوتا ہے؟ کیا ہے بیوی خوش ہے؟ پسند کی چیز دلائے نا تم نے تو خوش ہو گئی نا، اور ہم خود پسند کے بن جائیں گے تو خوش نہیں ہوئے گی؟ ناخوش کیوں ہے؟ ہم اسے پسند کیوں نہیں آتے؟ پسند آنے کے لیے دین چاہیے۔ کیا چاہیے؟ دین چاہیے۔ اور دین کیا سکھاتا ہے؟ بیوی کے ساتھ کیسے رہو، اماں کے ساتھ کیسے رہو، ابا کے ساتھ کیسے رہو، سب سکھاتا ہے۔ کوئی ڈھنگ ایسا ہے ہی نہیں جو بتایا نہ گیا ہو۔ اس لیے پوچھنا چاہیے۔ بھئی گاڑی لاتے تو چلانا سیکھتے نہیں سیکھتے؟ گاڑی لاتے تو چلانا سیکھتے ہیں نا۔ بیوی لائے تو بیوی کو بھی چلانا سیکھنا چاہیے نا، اس کو کیسے چلایا جائے کہ پیار کے ساتھ چلتی رہے۔ یہ باہر کی دنیا میں ساری دنیا دیندار کہہ دے، اللہ دھوکہ نہیں کھاتا، اللہ جانتا ہے گھر کی چاردیواری میں کتنا بڑا بے دین ہے، یہ ظالم ہے یہ۔ اس لیے اپنی دینداری کو اپنے گھر میں دیکھو کہ بیوی کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ اور بیوی کیسی بھی ہوگی تم دین دینا چاہے تو دے سکتے ہو۔ دین دینے کے لیے سب سے پہلے دل جیتا جاتا ہے، پھر دین دیا جاتا ہے۔ اور دل جو ہے پیار سے جیتا جاتا ہے، غصے سے نہیں۔ دے دو نا جو دینا ہے، سب لے لے گی، کچھ نہیں چھوڑے گی۔ جب اس نے ہمارے لیے سب چھوڑا ہے، جب چھوڑ دیا سب، اب خالی ہاتھ آ گئی، سب رشتے چھوڑ کے آئے، خالی ہاتھ سے مراد سارے رشتے چھوڑ دیے، اب اپنے گھر پہ آ گئی، ہمارے گھر پہ آئی، تو جتنے رشتے اس کے گھر پہ تھے سب کا کردار شوہر کس کس انداز سے نبھا سکتا ہے، یہ ہے اصل شوہر کی پہچان، دیندار شوہر کی پہچان، کہ اسے کسی رشتے کی کمی نہ محسوس ہو۔ 24 گھنٹے کیسے حالات بنیں گے، شوہر ہونا، شوہر کی وجہ سے جو تعلقات ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انسانی ضرورت جو ساری لگی ہوئی ہے، انسانی مزاج کے ساتھ اتار چڑھاؤ جو لگا ہوا ہے، حالات کے اعتبار سے کبھی خوشی کبھی غم آ جاتے ہیں، اس وقت اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، کس طرح سے رہا جائے، کیا اخلاق برتا جائے،
اگر یہ آ گیا تو بیوی کہے گی اس گھر میں تو مجھے سب مل گیا، میں جتنوں کو چھوڑ کے آئی تھی سارا پیار مجھے یہاں مل گیا۔ اس لیے ہر ایک کا ایک دین ہوتا ہے، ہر وقت کا ایک دین ہوتا ہے، اور دین کے بارے میں ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ لوگوں کے حقوق مجھ پر کیا کیا ہیں، میں کیسے ادا کروں، بس پیار مل جائے گا۔ کچھ زیادہ بگاڑ ہوگا تو کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، کم بگاڑ ہوگا تو جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ٹھیک تو ہونا ہی ہے، کیسے نہیں ٹھیک ہوگی۔ ایمان لانے سے پہلے ہندا کا کیا کردار تھا سب کو پتا ہے، ایمان لاتے ہی پھر کیا ہو گیا؟ تو صحابہ اور صحابیہ اپنے آپ کو بدل بدل کر ہمارے لیے نمونہ چھوڑ گئے کہ تمہارا سب بدلا جا سکتا ہے۔ ہمارا کفر جب دھل گیا، ایمان میں آئے، تو ایمان میں آتے ہی پہلی فکر ہو گئی کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بس ہم یہ سبق بھول جاتے ہیں، ہمیں کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سبق بھول گیا۔ اسے میرے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ یاد ہو گیا، اور اتنا یاد ہو گیا کہ یہ کبھی نہیں بھولتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف حق مانگتے ہیں، دیتے نہیں، تو جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس لیے پیار سے رہو، پیار جتاؤ اور جتاؤ اور جتاؤ۔ یہاں بڑے بچے کچھ کھیلتے ہیں سامنے گراؤنڈ میں، حالانکہ بڑے بچوں کا ہے نہیں، چھوٹے بچوں کے کھیلنے کا ہے، لیکن ان کا قبضہ ہے، کون لڑائی کرے؟ تو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے یہاں سڑک پر کھیلا کرتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اتنی دور سے ایک بال آیا، ایک 8 سال کے بچے کو لگا ناک پر، یہاں خون نکلا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، 2 دن کے بعد پتا چلا کہ اس بچے نے کہا کہ مجھے خون نکلنے سے زیادہ ایک اور بات کی تکلیف ہے۔ پوچھا کہ کیا بات کی تکلیف ہے؟ بولے ان لوگوں میں سے کسی نے آ کر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں لگ گئی ہے، معاف کر دینا، یا ارے کچھ کر دو، کسی نے نہیں کہا۔ 8 سال کے بچوں کو یہ احساس ہے کہ ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، تو سوچو تو صحیح، جو بہت کچھ کرتا ہو اچھا اچھا کام، اس کی کوئی تعریف ہم نہیں کرتے، اور اس کا سر اگر دکھ رہا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، رات کو جاگی ہوئی ہے، رات میں درد تھا سر میں، سو نہیں سکی ہے، لیکن ساس سسر کو صبح 8 بجے ناشتہ گرم چاہیے، اور 9:30 9 بجے ہم نکلتے ہیں کاروبار پر، تو ہمیں بھی گرم روٹی تو بنا کے دے۔ اپن پاؤ واؤ نہیں کھاتے ہیں، نہیں کھاتے تو تم بنا لو نا اپنی روٹی۔ تم تو سوئے تو پوچھا آج کیا بات ہے، دوپہر میں 11 بجے یہاں نظر آ رہا، بولے رات کو نیند کم آئی تھی، سر دکھ رہا تھا، اس لیے کام پر نہیں گیا۔ تمہارا سر دکھے تو تم کام پہ نہ جاؤ، اور بیوی کا سر دکھے تو صبح سے کام میں لگی رہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ ظلم نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور ایسا کرنے والے کو ظالم نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ ہوں گے گھر دنیا میں پیار والے، نہیں ہوں گے ایسا نہیں، لیکن ہر گھر میں جھگڑا، ہر گھر میں جھگڑا۔ میری بہو ایسی، میری بہو ایسی، میری ساس ایسی، میرا سسرا ایسا، میرا شوہر ایسا، شوہر کہتا بیوی ایسی۔ ہر طرف سے آواز یہی آ رہی ہے کہ سب خراب ہے میرے سوا، سب خراب ہے میرے سوا، بس میں ہی اچھا۔ تو تجھے کوئی بھی تو اچھا نہیں کہہ رہا ہے، تیرا باپ بھی نہیں اچھا کہہ رہا ہے، تیری ماں بھی نہیں کہہ رہی ہے، تیری بیوی بھی نہیں کہہ رہی ہے، تیرا بھائی بھی نہیں کہہ رہا ہے، تیرا پڑوسی بھی نہیں کہہ رہا ہے، تو اپنے آپ کو اچھا کیسے سمجھتا ہے؟ خود ہی سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ کالج سے پٹا کے لائیں گے تو گردن میں باہیں ڈال کر خوب پیار کریں گے، خوب بولیں گے، تیری زلفیں ایسی، تیری آنکھیں ایسی، تیری باہیں ایسی، ایسی سب بول سکتا ہوں، سب نہیں بولوں گا۔ اسی کو کہو نا جس کو جائز طریقے سے گھر پہ لے کر آئے۔ کالج میں چلنے والی لڑکیوں کو دھکا دے دینا اچھا لگتا ہے، اپنی بیوی کو دھکا دو نا، اس کو چمٹی لو نا، اس کے گال کو پکڑ کے کھینچو نا۔
اور جہاں چاہے ہاتھ لگا دو سب ثواب بنے. مسلمان کی زندگی کہیں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں چاہے دل اٹھا کے چلے آئے, گھر پہ کچھ لے کے ہی نہیں گئے. ارے سب سے زیادہ محفوظ کر کے دل لے جانے کی چیز تھی, جا کے گھر والی کو دل خوش دلی کے ساتھ پیش آتے, اس لیے کہ دل دیا ہی نہیں تھا راستے میں کسی کو, لے کر ہی آیا بچہ کے, تو تیرے لیے تھا, تو میرے لیے, میں تیرے لیے, باقی چھوڑ دنیا کی بات. آج بھی بدل سکتے, آج بھی بدل سکتے. اللہ سے مانگو, اے اللہ میں بیوی کے ساتھ کیسے رہوں مجھے سکھا دیے, میں بچوں کے ساتھ کیسے رہوں مجھے سکھا دیے, میں میری اماں ابا کے ساتھ کیسے رہوں مجھے سکھا دیا. ہماری دعاؤں میں یہ مضمون ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم کی بڑی ضرورت کی چیز ہے. دنیا بھر کی ضرورتیں اللہ سے مانگتے ہیں, اور جس کی وجہ سے گھر جنت بن جائے. ارے ضرورتیں مل کے مل گئی بہت کچھ, لیکن جہنمی بنا گھر, ہردم جھگڑا, ہردم جھگڑا ہے. اور عجیب بات, 4-5 دن سے بار بار خیال ہو رہا ہے کہ جنت میں جھگڑا نہیں ہوگا, جھگڑا تو جہنم میں ہوگا. تو نے ایسا کہا تھا, تو نے ایسا کہا تھا, تیرے کہنے میں نے ایسا کیا تھا. اور جنت میں صرف پیار ہوگا, تو اس کا مطلب جو گھر پیار بھرا ہے جنت کا نمونہ ہے. جو گھر پیار بھرا ہے وہ جنت کا نمونہ ہے. تھوڑی سی برداشت کر لو نا, تھوڑی برداشت کر لو. جیسے ہمارا رات کو سر دکھا, ڈیوٹی پہ نہیں گئے, کھڑا کیا, چھٹی کیا, ایسے کیا کسی دن بیوی کا سر دکھا تو اسے چھٹی دی گئی؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کچن میں رہ کے کھانا بناتی ہے, ہم 10 منٹ میں کھانے سے فارغ ہو کے ٹوٹے منہ سے بولتے نہیں کہ بہت اچھا بنائی ہے. مجھے بار بار خیال ہوتا ہے کتنے گھنٹے تم کچن میں رہتی ہو, کتنی گرمی برداشت کرتی ہو. ہم تھوڑی دیر میں کھا لیتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ اتنا لذت والا کھانا ہے, جی خوش ہو جاتا ہے. کبھی کہتے ہے کہ دینداری ہے, اس کا نام دینداری ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہیں وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. ہمیں تو باہر لوگ اچھا کہتے ہیں, ہم لوگوں کو اچھا کہ اس لیے ہمیں اچھا کہا جاتا ہے. جس دن ہم نے کسی کو برا کہا اس دن ہم کو برا کہہ دے گا. اس لیے گھر بناؤ, سب بنے گا انشاءاللہ. جب پیار بانٹو گے نا تو اللہ کا پیار ملے گا, اللہ کا پیار ملے گا تو نماز بنانے کی توفیق ہو جائے گی. نماز بنے گی تو رکوع سجدے اچھے لگنے لگیں گے. جب اللہ کی معیت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رکوع سجدے اچھے لگنے لگیں گے تو ہم اچھے بندے بن جائیں گے. اچھے بندے کا مطلب ہے گناہ چھوڑ دیں گے, گناہ چھوڑ دیں گے, پھر اللہ محبت کرے گا اتباع سنت کی برکت سے. یہ سب ایک سے ایک کڑی ملی ہوئی ہے. گھر سے ہی ٹینشن لے کے نکلتے ہیں تو باہر کیسے چین سے رہیں گے. آج کل جہاں بازار میں نقلی مال بہت سارا آیا ہے, ایسی مسکراہٹ بھی نقلی ہو گئی. اس لیے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو نقلی مسکراہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے, نہ اصلی رہی نہ نقلی رہی. باہر تو نقلی مسکراہٹ ہے ضرورت کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے, لیکن گھر جا کر یہ بھی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے, وہ بھی اللہ چھین لیتے ہیں. جی یہ چاہتا ہے ہم بدلیں اپنے آپ کو, ہم نمونہ بنیں. ہم ایک نمونہ بنیں گے. ایک تو ہو گیا دنیا میں ابتدا کرنے. کیسے ابتدا ہوگی اتنی باتوں کے بعد؟ سب سے پہلی چیز صبر ہے. کیا چیز ہے؟ مزاج کے خلاف کچھ بھی پیش آ جائے گا ہم بولیں گے نہیں, ہم چپ ہو جائیں گے, اٹھ کے چلے جائیں گے وہاں سے, پانی پی لیں گے, نیت باندھ دیں گے, تلاوت شروع کر دیں گے کچھ, مگر بولیں گے نہیں کسی قیمت. صبر کر لینے سے اللہ بھی مل جاتا ہے اور مخلوق بھی خوش ہو جاتی ہے, اور غصہ کرنے سے اللہ بھی نہیں ملتا اور مخلوق بھی دور ہو جاتی ہے. کچھ ہی دن کے بعد 2-4 دفعہ ایسی باتیں پیش آئے گی, واقعات ہوں گے پیش, اس کا بیوی کا احساس ہونا شروع ہو جائے. کچھ کہتے نہیں, کچھ کہتے, کچھ گر گیا, کچھ ٹوٹ گیا, کچھ خراب ہو گیا. اب اس کو پوچھو کہ تم نے جان کر گرایا تھا, جان کر توڑا تھا, جان کر خراب کیا, تو کیا کہے؟ دال پکا رہی تھی, نیچے سے جل گئی, اندر تھوڑی سی پینی میں لگ گئی, اس لیے اس کے جلنے کا اثر پوری دال پہ آ گیا. تو اس کو پوچھو کیا اس نے ایسا قصدن بنایا؟ قصدن تو نہیں بنایا. تو پھر اصل فلاں کام میں تھی, بے دھیانی ہو گئی تھوڑی سی, ابھی جاتی ہوں, وہ لگ گئی اس میں. تذکرہ ہی کیوں کہ خراب ہو گئی دال. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے آج دال میں سونا بند بہت ہے,
ہمارے یہاں سونا پن بولتے اس کیا بات ہے ماشاء اللہ، سونا پن بہت پسند. ارے آج تو جل گئی. کہاں جل گئی؟ کیا ضرورت کہنے کی میں بہت سمجھدار ہوں؟ بن جاؤ نا سمجھ تھوڑی دیر کے لیے. اور کچھ نہیں کہا، کھانا نہیں پسند تو کچھ مت کہو خراب. اچھا جماعتوں میں چل کر تو کتنی دفعہ ہوا نا، کھانا کچا رہ گیا، کھایا گیا سبحان اللہ کہہ کے نا. وہاں تو سبحان اللہ کہہ کے کھا رہے کہ ساتھی کا دل نہ ٹوٹے، اور بیوی پہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دو روحی زندگی. جان کر تو اس نے خراب نہیں کیا، جان کر نہیں توڑا، جان کر نہیں جلایا. اس کے جلنے سے خود اسے غم ہے. ایک صاحب سروس کرتے تھے، معمول یہی تھا ان کا کہ عصر کی نماز کے بعد گھر پہنچتے تھے اور مغرب سے پہلے کچھ معمولات گھر کے جو ہوتے تھے کر لیتے تھے. اس کے بعد مغرب پڑھ لیتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، عشاء پڑھتے تھے. گھر پہنچے، بیوی کچن میں وہ بڑا ٹین جو آتا ہے نا، تیل کا ڈبہ بڑا والا، اس میں سے چھوٹے برتن میں نکال رہی تھی. وہ جیسے شوہر وہاں پہنچا، ایسے دیکھا اس نے، ہاتھ سے وہ ٹین سلپ ہو گیا اور ڈبہ، اور تیل ایک دم گرنے لگا. اب جب تک سنبھالے جب تک تو بہت کچھ چلا گیا. تو فوراً ان کے ہاتھ میں بیگ تھا، رکھا اور فوراً گھر سے چلے گئے اور گئے. قریب میں ایک باغ تھا، وہاں جا کر بیٹھے. مغرب کو وقت ہوا تو مغرب پڑھا، پھر اس کے بعد گھر آئے. اب وہ کھانا آیا، کھانا کھانے بیٹھے تو بیوی نے کہا کہ آج بہت سارا تیل ضائع ہو گیا، تو آپ ناراض نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا تم نے جان کے تو نہیں گرایا؟ کہ جان کے کیسے گراتی؟ جان کے کیوں گراؤں گی؟ اس گرنے میں تمہیں خوشی ہوئی یا غم ہوا؟ بہت ہی غم ہوا. اتنی محنت کی آمدنی کمائی اور اتنا ضائع ہو گیا تیل. جتنا اٹھا سکی، جو ٹھیک تھا اٹھانا اٹھایا، باقی تو پھر ضائع ہی ہوا. تم نے جان کر نہیں گرایا اور گرنے کی وجہ سے تمہیں غم ہوا. اور جب گرا دیکھا میں نے تو مجھے غصہ آیا تھا، مگر میں گھر چھوڑ کے چلا گیا کہ جب تک کہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، جب تک گھر نہیں جاؤں گا. تو غصہ تو تھوڑی دیر میں ہی ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میں نے سوچا اطمینان سے نماز پڑھ کے پھر گھر چلا جاؤں گا. اور جو تم نے نہیں گرایا اور گرنے سے تم کو غم ہوا، تو ڈانٹ کر غصہ کر کے تمہارے غم کو میں بڑھاؤں، یہ کوئی اچھی بات ہے کیا؟ اب اس بیوی کے اس قصور پر یہ انداز اپنانے سے بیوی کو اور اچھا لگے گا شوہر یا برا لگے گا؟ پھر جو ہونا تھا مقدر کا ہو گیا نا، کیا ضرورت؟ اس لیے آسان سی ترکیب یہ ہے کہ مزاج کے خلاف کچھ ہوگا تو غصہ نہیں کریں گے، شریعت کے خلاف ہوگا تو بہت پیار سے کسی اور موقع پر سمجھائیں گے. غلطی کے موقع پر نہیں. بہت سی غلطیاں ہوتی رہتی، ہم سے بھی ہوتی رہتی. کسی ہاں کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے جس کا سمجھانا ضروری ہے تو پھر مجبوری کی بات. مزاج کے خلاف ہوگا تو برداشت کریں، غصہ نہیں کریں. اور شریعت کے خلاف ہوگا تو موقع کی تلاش میں رہیں گے. اللہ سے مانگیں کیسے سمجھاؤں، اللہ میں کیسے سمجھاؤں. پھر جب اللہ سے مانگ کر سمجھائیں گے تو پھر سمجھانے کا ڈھنگ اللہ دے دے گا، اور اس غلطی سے انشاءاللہ وہ توبہ بھی کر لے گی. اور جب توبہ ہوگی، ماننے کا مزاج بنے گا، تو آئندہ خود احتیاط رکھے گی کہ غلطی دوبارہ نہ دہراؤں. اور پھر نہ شیطان لگایا ہو گیا تو پھر سمجھا دو پیار سے. پیار بھرا ماحول بناؤ، نفرت بھرا نہیں. اور جہاں غصہ چھوڑا پیار ہی پیار ہو جائے. یا پیار ہے یا تو غصہ ہے. غصہ چھوڑا پیار آیا. دسترخوانے بیٹھتا ہوں، اللہ کی دی توفیق سے بھول چوک ہوتی ہے، لیکن ایک عادت سی بن گئی تو ایک سیکنڈ میں استظہار ہو جاتا ہے. کوئی زبانی دہرانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو استظہار کی چیز ہے. تو لقمہ توڑتے تک نہ ہو جاتی، دعا پڑھتے تک ہو جاتی ہے. اللہ تیری نعمت، جو مل گیا تیری نعمت، جو پک گیا، جو بنا دیا بہو نے سب اچھا. بیٹا جی نہیں جائے تو کچھ مت بنا. کبھی فون آتا ہے، بابا دوپہر کا کھانا تھا، آپ کے لیے کیا بناؤں؟ میں دوپہر کا کھا لوں. نہیں کچھ بنا دو. میرا بیٹا بالکل نہیں. اچھا دوپہر کی ایسی چیز ہو تو آپ شاید نہیں کھائیں گے.
تو ہمیں دودھ روٹی دے دینا. دودھ تو کھا سکتے, دودھ کیا کم نعمت ہے کیا؟ دودھ روٹی مل گئی تو بہت بڑی چیز ہے, لاؤ دودھ روٹی کھا لیں گے, گڑ روٹی کھا لیں گے. دل اسی سے جڑتا ہے, دین سے جڑتا ہے. اور معاشرے میں, ہمارے گھر میں بے دینی بہت بڑی جو ہو رہی ہے وہ غصہ ہے. اس کی وجہ سے ہر ایک کا ایمان بھی خراب ہو رہا ہے. ایمان خراب ہو رہا ہے تو ایمان کی بات بھی خراب لگنے لگی. اب تو کیا ہر دم یہی سب سمجھاتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق دے دے.